آپ دیکھیے حضور غوث پاک کا کردار، آپ کتنی ایمانی غیرت والے تھے. وہ صرف جھاڑ پھونک والے پیری مریدی کرنے والے بابا نہیں تھے میرے بھائی، وہ محافظ ناموس رسالت تھے. وہ فنا فی رسول لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. آج ہم مصلحتیں دیکھ رہے ہیں اور جھوٹی حکمت و دانائی کے نام پر خود بھی بے غیرت ہو گئے اور پوری قوم کو بے غیرت بنا ڈالا. حضور غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں. یہ بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تفریح الخاطر میں اور دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوانح حیات میں کرامات کے وغیرہ کے تعلق سے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ یار چلو ان دونوں میں صلح کروا دیں. آپ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ بھائی تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ تو لڑنے والوں میں ایک بندہ مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا. تو مسلمان نے آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ بندہ عیسائی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ مسلمانوں کے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہمارے نبی نے کئی ایک مردوں کو زندہ کیا. اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارے نبی نے یعنی حضور امام الانبیاء نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا اختیار زیادہ ہے، تمہارے نبی کا اختیار کم ہے، لہٰذا ہمارے نبی افضل ہوئے اور تمہارے نبی مفضول ہوئے. تو اس مسلمان نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بس اسی بات پہ ہماری تو میں ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا ظاہر میں دیکھو تو، جس طرح آج کل میرے حضور کے ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں اور اناپ شناپ آپ پہ ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں. اتنا کوئی خطرناک ایسی کوئی ٹپڑی نہیں تھی، یہ صرف افضل مفضول کا معاملہ تھا. لیکن حضور غوث پاک کی ایمانی غیرت، آپ نے اس معاملے کو اتنا سیریس لیا. یہ نہیں کہ صرف سنے اور لیپ لپیٹ کر کے اور سمجھا بجھا کر کے معاملہ ختم کر کے آپ آگے گزر جائیں، جبکہ آپ شاید نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ نماز کا وقت تھا. آج کے ہمارے علماء اور پیر صاحبان کہتے بھائی ابھی میں پروگرام میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں، کوئی بھی مسئلہ تو بھائی میں پروگرام میں جا رہا ہوں. لیکن حضور غوث پاک نماز کے لیے جا رہے تھے. آپ نے کہا نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے حضور کے ناموس کا مسئلہ حل ہوگا. آپ وہی رک گئے، اتنا سیریس لیا آپ نے مسئلے کو، اور آپ نے فرمایا دیکھ بھائی، اس عیسائی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا انی لستو بنبی، میں کوئی نبی نہیں ہوں، بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ایک ادنا سا ان کے دین کا خادم ہوں. ان احییت میتا اتؤمن بنبینا محمد، لیکن بتا اگر میں کسی مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے حضور پہ ایمان لے آئے گا؟ اللہ اکبر. وہ بندہ عیسائی جو تھا وہ حیران ہوا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں مردہ زندہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ وہ اس کو لگتا نہیں تھا کہ یہ زندہ کر پائیں گے، اس لیے اس نے کہا چیلنج قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے سامنے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا. حضور غوث پاک نے فرمایا چل تو مجھے کسی بھی قبر کے پاس لے کر کے چل. تو وہ بندہ آپ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے کر کے گیا. تو حضور غوث پاک نے اس قبر پہ غور فرمایا، توجہ فرمائی، اور اس بندے سے فرمایا کہ دیکھ یہ جو جس کی قبر پہ مجھے تو لے کر کے آیا ہے، یہ مردہ جو ہے یہ دنیا میں سنگر تھا، گانا گایا کرتا تھا، گانا بجانا کرتا تھا. تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی حالت میں زندہ کروں جس حالت میں یہ دنیا میں رہتا تھا، یعنی گانا بجاتا ہوا یہ اپنی قبر سے اٹھے؟ تو اس نے کہا ایسا ہی کر دیجئے اور اچھا ہوگا، ہم دیکھیں تو صحیح. تو حضور غوث پاک نے پوچھا یہ بتا کہ تمہارے نبی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نبی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا، زندہ ہو جا. تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. کہتے ہیں فتوجہ الی القبر فقام قم باذنی، حضور غوث پاک نے اس مردے پرانی قبر پہ توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اٹھ، تو میرے حکم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. کہتے ہیں فانشق القبر فقام حیا مغنیا، کہتے ہیں جیسے حضور غوث پاک کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اٹھ میرے حکم سے اٹھ کر کے تو کھڑا ہو، کہتے ہیں فوراً وہ قبر پھٹی اور وہ مردہ زندہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں جیسے اس بندے نے، عیسائی نے یہ آپ کی کرامت دیکھی، وہ فوراً آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. تو اچھا یہ کرامت ہے.
اور یہ جب ایمانی غیرت انسان کے اندر آتی ہے نا تو پھر اللہ رب العزت اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کی ذات سے اس طرح کے کرشمات وہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ دکھاتا ہے پھر دنیا کو. پھر کہتے ہیں گفتے او گفتے اللہ بوت. پھر اللہ کے اس بندے کی بات حقیقت میں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. بولنے والا بندہ ہوتا ہے، زبان انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کلام خدا کیا کرتا ہے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا عشق رسول تھا، یہ ان کی اپنی ایمانی غیرت تھی. آج بہت ضروری ہے اس دور میں کہ حضور غوث پاک کے نام پر صرف 11ویں پکانے، ڈیگیں پکانے، لنگر بانٹنے یا پھر ان کو کوئی کرامتی بابا بتانے کے بجائے نا آج اس طرح کے ان کے افکار و نظریات اور ان کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور غوث پاک کی اصل شخصیت کیسی تھی اور وہ کتنے معیاری لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو سردار اولیاء بنایا اور اللہ رب العزت نے ان کو جو یہ وقار، عظمتیں اور یہ رفعتیں بخشی ہیں، یہ یوں ہی پیری مریدی کر کے اور دعا تعویذ اور گنڈا بنا کر کے نہیں، بلکہ ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے اور شریعت محمدی پہ مر مٹنے کا جو جذبہ تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو تڑپ تھی ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں.